اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ جی ناظرین، یہ ہمارا پروگرام ہر جمعرات کو میں تعظیم نقوی اور میرے ساتھ ہوتی ہیں سحرہ نقوی، یہ پروگرام ہم پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے بارے میں بتائیں، میں بہت ہی تہہ دل سے آپ تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کیا، اپنا فیڈ بیک دیا اور اس پروگرام کو سراہا اور اپنی پسندگی کا اظہار کیا۔ تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، سحرہ کی طرف سے بھی آپ کا مشکور ہوں اور ہدایت ٹی وی کی طرف سے بھی آپ کا مشکور ہوں۔ آپ کی یہ حوصلہ افزائی نہ صرف اس پروگرام کے لیے بلکہ ہدایت ٹی وی کے لیے بھی جاری رہنی چاہیے، اور ہدایت ٹی وی کی ممبرشپ لیتے رہیں تاکہ اس قسم کے اور مزید پروگرام آپ کے سامنے پیش کرتے جائیں ہم۔ آج کا پروگرام جیسا کہ پچھلے ہفتے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم بتائیں گے ٹائم لائن ٹو بیکم اے سولیسیٹر، کیونکہ سولیسیٹر جو ہے اس وقت یو کے میں خاص طور پر بڑا ہی ڈیمانڈنگ پروفیشن ہے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ امیگریشن سے ریلیٹڈ بھی ہے، ساتھ ساتھ اس کے علاوہ دیگر شعبے بھی ہیں قانون کے جس کے اندر بہت ہی پاپولر ہے یہ شعبہ، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس ہفتے ہم ٹائم لائن بتائیں ہاؤ ٹو بیکم اے سولیسیٹر، تاکہ جو بچے یا بچیاں جی سی ایس ای میں ہیں اور آگے اب ان کے ذہن میں ہے کہ اگر وہ سولیسیٹر بننا چاہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کی جاب سچویشن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے چلتے ہیں سحرہ نقوی کی طرف، وہ جو انٹری ریکوائرمنٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو پہلے انٹری ریکوائرمنٹ بتاتی ہوں اباؤٹ ہاؤ ٹو بی اے سولیسیٹر۔ دیر آر 3 مین ویز ٹو بیکم اے سولیسیٹر، اور تینوں کا اپنا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، تو آپ غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو ہیلپ ہو۔ فرسٹ، کمپلیٹ اے کوالیفائنگ لا ڈگری فالوڈ بائی دا لیگل پریکٹس کورس۔ سیکنڈ، کمپلیٹ اے نان لا ڈگری دین ٹیک دا کامن پروفیشنل ایگزامینیشن or graduate diploma in law conversion course followed by the LPC. Third, complete the membership or fellowship route of the Chartered Institute of Legal Executives while working in the legal profession. Now this route, یہ وہ route جو میں تھرڈ والا پڑھا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے if you do not have a degree but you have a lot of experience. If you have good experience, then the third one is for them. یعنی جو لوگ آلریڈی کسی لا فرم میں کام کر رہے ہیں کسی حیثیت میں، اور انہوں نے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ان کو پتہ ہے کہ لا فرم میں کیا ہوتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے کورس ہے کہ ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے۔ اب وہ اگر کوالیفائڈ لائسنس سولیسیٹر بننا چاہتے ہیں تو یہ وہ کورس اپنا ٹھیک۔ The main جو ہے related to the subjects also، کہ آپ کو کتنے A's یا B's چاہیے۔ To do a qualifying law degree known as LLB, you will usually need at least 5 GCSEs. یعنی جی سی ایس ای میں 5 سبجیکٹس ہونے چاہیے آپ کے، اور گریڈس کیا ہونے چاہیے اس میں؟ A to C. اوکے، لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ A to C تو ہم نے بول دیا، لیکن try to go for Get the better ones. Yeah. اور and 3 A levels. اچھا، 5 جی سی ایس ای آپ کو چاہیے اور 3 اے لیولس 3 A levels چاہیے with good grades. ٹھیک، When they say good grades, obviously good grades means A's گڈ and گریڈس۔ B's. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج اے لیولس کے ریزلٹس بھی اناؤنس ہوئے یو کے میں، اور اس کے بارے میں اگلے ہفتے انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ کچھ چینجز بھی آئی ہیں پچھلے سال سے، ریسیٹ کا بھی سلسلہ اب یہاں شروع ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اگلے ہفتے بتائیں گے۔ لیکن آج صرف یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اے لیولس کے ریزلٹس آ گئے ہیں کل، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ So 3 A levels with good grades. Alternative qualifications like an access to higher education may be acceptable. Some universities may also ask you to pass a national admission test for law. And before accepting you for a law degree. This is also important. So these are the 3 main entry requirements. ٹھیک، یعنی بیسکلی دیر آر 3 ویز، 3 ایونیوز ہیں جس کے تھرو آپ سولیسیٹر بن سکتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو لا ڈگری والا آپ نے بتایا کہ جو لا ڈگری، اور یہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا ناظرین کہ آپ انڈر
گریجویشن جو ہوتی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور یہاں پر اسٹوڈنٹ لون کی فیسلٹی ہے. جو بچے انڈر گریڈ ہوتے ہیں اے لیولس کے بعد, جنہوں نے گریجویشن میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے, تو وہ یوزلی اگر آنرس کر رہے ہیں 3 سال کے لیے, ان کے پاس لون کی فیسلٹی ہوتی ہے, جو اسٹوڈنٹ لون یہاں یو کے میں اپلائی کریں تو آسانی سے مل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو ایزی ری پیمنٹ کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ ظاہر ہے سب کو پتہ ہوتا ہے, لیکن میں یہ ایمفیسائز اس لیے کرتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ فیس, کیونکہ 9,000 پاؤنڈ ہمارے ہوم اسٹوڈنٹ کی انڈر گریجویٹ کی 1 سال کی فیس ہے 9,000 پاؤنڈ. تو ایسا نہ ہو کہ یہ فیس آپ کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کر دے, تو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں. ویسے سب لوگ جانتے ہیں آلریڈی, لیکن پھر بھی یہ میں اس بات کو پوائنٹ کو دوبارہ ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ ذہن سے خدشہ ختم ہو جائے کہ جی ہم نے 9,000 پاؤنڈ مہینہ سال کا دینا ہے تو وہ کیسے دیں گے. تو 3 سال میں جو ہے وہ آپ ایوری ایئر 9,000 پاؤنڈ پے کریں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اسٹوڈنٹ لون مل جائے گا اور اسٹوڈنٹ مینٹینس گرانٹ بھی ملے گی. تو اگر آپ نے سولیسیٹر بننا ہے تو اس کے لیے ضروری, جیسے سیرا نے بتایا آپ کو, کہ 5 GCSE چاہیے اور 3 A levels چاہیے. اچھا, اب یہ فرمائیے کہ A levels میں کوئی مخصوص سبجیکٹ ہو, جیسے ہم نے بتایا تھا ڈینٹسٹ کے لیے سائنس میتھس ہونا چاہیے, یہ جو ہے اس کے اندر سارے سبجیکٹ. تو جیسے لاسٹ ویک بھی ہم نے کہا, اس سے پہلے بھی کہا, انگلش سائنس میتھس از امپورٹنٹ. ٹھیک, تو یعنی اگر آپ نے سولیسیٹر بننا ہے, آپ نے ڈینٹسٹ بننا ہے, آپ نے پائلٹ بننا ہے, کوشش کریں یہ ہے. لیکن سولیسیٹر کے لیے کمپلسری نہیں ہے جیسے ڈینٹسٹ یا میڈیکل کے لیے کمپلسری ہے. اس کے لیے کمپلسری نہیں ہے. اگر آپ دوسرے سبجیکٹ, سافٹ سبجیکٹ جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ اگر سافٹ سبجیکٹس بھی ہوں آپ کے پاس تو بھی سولیسیٹر آپ بن سکتے ہیں, اس کے لیے آپ پڑھائی آگے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فرمائیے. تو یہ تو مین 3 چیزیں ہیں جو میں نے ان کو بتا دی کہ اف یو وانٹ ٹو بی فار دا انٹری ریکوائرمنٹس, جسٹ دا انٹری ریکوائرمنٹس. اب آگے جو ہے وہ اب آپ بتا دیجیے کہ اور کیا چاہیے ہوگا ان لوگوں کو. جی, یہ ہوتا ہے سلسلہ اس کے لیے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر لا ڈگری مختلف یونیورسٹیز جو ہے وہ آفر کر رہی ہیں, تو اگر آپ کو کمپلیٹ لسٹ آف انسٹیٹیوشنز چاہیے جو لا ڈگری آفر کر رہے ہیں, وہ آپ کو مل جائے گا سولیسیٹر ریگولیشن اتھارٹی کی SRA کی ویب سائٹ کے اوپر. تو اگر آپ SRA کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اس پہ نہ صرف انٹری ریکوائرمنٹ کی پوری تفصیل موجود ہے, بلکہ ان انسٹیٹیوشنز کی تفصیل بھی موجود ہے جو انسٹیٹیوشنز لا ڈگری آپ کو کرا رہے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لا ڈگری کے اندر آپ نے تھیوری کمپلیٹ کر لی, جس طرح اور مختلف ڈگریوں میں پریکٹیکل بھی ضروری ہے, اس کے اندر بھی پریکٹیکل جو ہے ایکسپیرینس وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک لائسنس لینا پڑتا ہے جو کہلاتا ہے لیگل پریکٹس کورس کا لائسنس کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو. یہ کورس آپ پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں. اس کورس کے اندر کیا چیزیں ایڈریس ہوتی ہیں؟ کرمنل لا اینڈ کانٹریکٹ لا, یورپین یونین لا, پراپرٹی لا اور کانسٹیٹیوشنل لا اینڈ ہیومن رائٹس. تو جو آپ کا یہ 2 سال کا کورس ہوگا, اس میں 2 مختلف چیزیں ہیں جن کو آپ کو کرنی پڑیں گی, پھر آپ کو ایک لائسنس ملتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں. دوسرے سال میں اس کے آپ کو جو ہے وہ فوکس کریں گے بزنس لا پہ, کرمنل اینڈ سول لیٹیگیشن, پروبیٹ اینڈ پروفیشنل کنڈکٹ کے اوپر. تو ظاہر ہے آج کل جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر اسپیشلی امپلائمنٹ کے کچھ رولس اینڈ ریگولیشن ہیں, امپلائمنٹ کے کچھ ڈسپیوٹ ہوتی ہیں. اسی طرح آپ کے سول لا کے اندر سول سولیسیٹر چاہیے جو ڈسکریمنیشن کے اوپر مختلف کیسز ہوتے ہیں, کلیم کے کیسز ہوتے ہیں, میڈیکل انجری کے کیسز ہوتے ہیں, جرنل انجری کے کیسز ہوتے ہیں. تو یہ سارے ایریاز آپ کو کور کرنے ہیں ایز اے سولیسیٹر. اب اس میں اسپیشلائز کس میں کرنا ہے, یہ جب آپ بیسک اپنی تھیوری 3 سال کی کمپلیٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی میں نے اسپیشلائز کرنا ہے امیگریشن لا میں. فار ایگزامپل بیرسٹر آپ نے بننا ہے اگر, تو اس کے لیے آپ کا سلسلہ ہوتا ہے. اور عام طور پہ اس کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھوں گا میں سہرا کہ لائر اور بیرسٹر کو یوزلی مکس اپ کیا جاتا ہے. جی, تو لائر ایک جرنل ٹرم ہے جو اس آدمی کے لیے استعمال ہوتی ہے, اس شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کوالیفائڈ ہے کسی ایڈوائس دینے میں. اور بیرسٹر وہ شخصیت ہے یا وہ شخص ہو سکتا ہے جو پریکٹیکلی ٹرائیبیونل اور کورٹس کے اندر جا کے ہیئرنگ
سنیں. آپ کو فائنلائز کر رہے ہیں یعنی لاسٹ ایئر میں اسپیشلائزیشن جس میں کرنا ہے, وہ اس کے لیے آپ بتائیے کہ مثال کے طور پر یہ کس طرح ڈیسائیڈ کرے کہ ایک بچے نے GCSE میں 5 سبجیکٹس کر لیے, A لیولس میں 3 کر لیے, پھر اس نے لاء ڈگری کمپلیٹ کر لی, پھر اس نے 2 سال کا یہ کورس CPE کر لیا کمپلیٹ انہوں نے, تو اب یہ کیسے بچے ڈیسائیڈ کریں گے جی انہیں امیگریشن میں اسپیشلائزیشن کرنا ہے یا دوسرے اور ایریاز میں کرنا ہے؟ وہ تو اگین نقوی صاحب وہ تو ڈپینڈ ہوگا نا کہ ان کا رجحان کس طرف ہے. I mean, obviously some people would like to go for like اور بھی فیملی پرابلمس بھی ہوتے ہیں نا, جو فیملی لاء جو ہوتے ہیں جی وہ بھی ہیں, پھر اور پراپرٹی اینڈ دس اینڈ دیٹ اور بھی ہیں. لیکن اب کوئی تو امیگریشن والے میں ہی اسپیشلائز کرتے ہیں, تو اب آپ کا اگر you are more into it, تو obviously you will go for that if you feel that yes you can handle that pressure, because اس میں کافی ہے کہ obviously آپ کو ایک کیس پورا تیار کرنا ہے, آپ ہی پہ ڈپینڈ ہو رہا ہے کہ آپ کے کلائنٹ کا پورا کیریئر کے وہ کیا آپ اس کو لے کے آگے اس کے لیے مثال کے طور پر جو اسکلز کی آپ نے مجھے یہ دکھایا تھا, یہ بات ہو رہی تھی, یہ اسکلز کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ایز اے سولیسیٹر کون سی اسکلز ہونی چاہیے, تو اس کے بارے میں جو آپ مجھے بتا رہی تھیں. جی اب اسکلز, انٹرسٹ اینڈ کوالٹیز ٹو بیکم اے سولیسیٹر, آپ کو چاہیے اسٹرانگ اسپوکن اینڈ ریٹن کمیونیکیشن. اوبویسلی وین جب آپ کیس لڑ رہے ہیں تو یور کمیونیکیشن ہیز ٹو بی ویری اسٹرانگ. آپ کی کوئی فلاز آگے آپ صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پائے تو یو ول لوز دا کیس. یعنی آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور آپ کی جو آرگیومنٹ کرنے کی اسکلز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ اگر اپنی بات صحیح طریقے سے پہنچا نہیں پا رہے جج تک اور ایکسپلین نہیں کرے, کلیئر نہیں ہے آپ اپنے پوائنٹس میں, تو یو کین ناٹ بیکم اے گڈ سولیسیٹر. سو کنونسنگ ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے, دس از ویری امپورٹنٹ. اینڈ آلسو ابزاربنگ all what you have to speak, all the information. وہاں پہ ایسا نہیں نا کہ آپ نے پیپر لیا اور آپ پیپر سے پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. obviously when you are addressing the judge or your clients or the other party, so your information should all be stored. You have to be so good like convincing the other party or the judge. ٹھیک. اور اس کے علاوہ that also will be important. Then high level of attention to be in detail, like having a good مطلب یو شوڈ ہیو اے ہائی لیول آف ایکوریسی. بیسکلی آپ کتنے ایکوریٹلی چیزوں کو پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر words, using the correct words, using the correct language. تو یہ ضروری ہے کہ مثال کے طور پر آپ جو ڈیٹیلز ہیں اس کو بہت ہی ایکوریٹلی پڑھیں. مثال کے طور پر اگر یہ لکھا ہے کہ آپ 3 مہینے لکھا ہے تو 3 مہینے کو آپ اس کو پن پوائنٹ کریں کہ اس کی ڈیٹیل ہے. اس کے علاوہ then you should have the ability to explain the legal matters. یعنی آپ نے اپنی اسٹڈی بہترین طریقے سے آپ نے اسٹڈی کی ہوگی, تبھی آپ لیگل میٹرز کے اوپر بات کر سکتے ہیں. Because this is not just speaking English. It's the legal matters, like we say in science, using scientific words. So here also using legal words, terminologies. Yeah, so that you explain your case well. That's another matter. Then having a confidence. کانفیڈنس تو ظاہر ہے, پرسویسو مینر اور کانفیڈنس تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کھانا بھی بنا رہے ہیں تو بھی آپ کو کانفیڈنس چاہیے. جیسے میں کھانا بناتا ہوں گھر پہ اکثر, تو بغیر اگر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو میں کھانا عام طور پہ شروع میں تو بالکل نہیں اچھا بناتا تھا. پھر جب کانفیڈنس آیا اور کام بہتر ہوا تو پھر کھانا مزیدار بننے لگا. تو کانفیڈنس ہر صورت ضروری ہے. And also to have the ability to work under pressure. Under pressure, this is very important. All the fields obviously are, most of the work, like if you're a doctor also, whatever, you are under pressure. And here you are more under pressure because you want your client to win. بالکل صحیح ہے. اور آپ کے خیال میں جو بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ ہوتا ہے اسکول سے لے کے اور GCSE تک کا, پاکستان میں زیادہ بچے انڈر پریشر رہتے ہیں یا یہاں پر زیادہ انڈر پریشر رہتے ہیں پڑھنے کے معاملے میں؟ I think here. یہاں زیادہ انڈر پریشر رہتے ہیں کہ ہمیں اچھے گریڈس لانے. ہاں, کیونکہ بیسکلی پاکستان میں وہ آرگنائز سے رہتے ہیں. یہاں پہ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ آئی تھنک موسٹ آف دا پیرنٹس دے ڈونٹ کیئر کہ بس ٹھیک ہے وہ اسکول جا رہے ہیں یا کالج جا رہے ہیں. دیٹس واٹ آئی فیل بیکاز آئی ایم ٹیچنگ. سو آئی فیل دا پیرنٹس ڈو ناٹ, پاکستان میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں
یا گھر والے زیادہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے کیونکہ فیملیز ٹوگیدر رہتی ہیں. سو دیٹ از وائی آئی تھنک ورک انڈر پریشر کی تو بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے. یہ صرف نہ صرف اس پروفیشن میں بلکہ ہر پروفیشن میں یہ کوالٹی آپ کے کام آتی ہے. یہ میں کہتا ہوں پروفیشن کے علاوہ بھی اگر آپ اس میں اچھے ہیں, جیسے میں مثال کے طور پر آئی کین ورک انڈر پریشر, تو میری بیگم اتنا پریشر ڈالتی ہے مجھ پہ کہ ہر وقت پریشر رہتا ہے, لیکن بیکاز آئی کین مینیج اٹ, تو یہ اچھا ضروری ہے. تو یہ بچوں کے لیے نہیں, بڑوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے دس کوالٹی ٹو ورک انڈر پریشر ویری نائسلی. اچھا, اس کے علاوہ respect for all the confidentiality whatever you have, like the یعنی یو شوڈ آبزرو کمپلیٹ پروفیشنلزم بیسکلی, کہ آپ ایز اے سولیسیٹر, کیونکہ آپ کے پاس انسائڈ انفارمیشن ہوتی ہے کلائنٹس کی, and also تو how to tackle things. آپ اس کو شیئر نہیں کر سکتے ہر ایک سے, ہر ایک کے سامنے نہیں بول سکتے. تو یہ پروفیشنلزم Because آپ نے once you دکھانا are ہے. in the courtroom or whatever you're preparing the case, that's only first you're preparing the case between you and the client. Once the case is ready, then you go for your hearing. And when you go for your hearing, it's just you, the Home Office, the judge and your client sitting there. بالکل So صحیح. it's just between you people, and then you have to convince the judge and the Home Office with your the way you talk, the way you explain your case. بالکل صحیح ہے. تو ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سولیسیٹر, میرے حساب سے سولیسیٹر کے لیے جو کوالٹیز چاہیے وہ نارملی ایک اچھے انسان کی کوالٹیز ہوتی ہیں. یہی ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے. ہمارا مذہب سکھاتا ہے ٹالرنٹ. ہاں, انسان ٹالرنس اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ اگر کوئی بول رہا ہے تو وی شوڈ گیو رسپیکٹ ٹو دا پرسن ہو از اسپیکنگ. اس کی بات ختم ہو جائے تو پھر بولا جائے. بچوں کو شروع سے یہ سکھایا جاتا ہے. تو یہ جو کوالٹیز ہیں یہ تقریباً اگر آپ یعنی اپنی زندگی شریعت کے مطابق, اسلام کے مطابق, ائمہ کی تعلیمات کے مطابق گزار رہے ہیں تو یہ نارمل کوالٹیز ہیں, آپ میں آ جاتی. اور آپ نقوی صاحب سمجھتے ہیں children who are shy, a little shy, mostly here I see children are more shy. Do you think they would be able to become a solicitor? ضروری نہیں ہے کہ جو بچہ بچپن میں شائع ہو بعد میں بھی اس کا سلسلہ ہو جائے. دیکھیں, اس میں کانفیڈنس بہت ضروری ہے. اگر بچہ شائع ہے تو اس میں لیک آف کانفیڈنس ہے کہیں نہ کہیں. بیسکلی ایک ہوتا ہے آؤٹ اسپوکن, ایک ہوتا ہے ریزرو, اور ایک ہوتا ہے شائع. ان تینوں میں فرق ہے. آؤٹ اسپوکن وہ بچہ ہے جو ہر وقت کس وقت بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول سکتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ریزرو. ریزرو بچہ جو ہے بولتا ضرور ہے لیکن وہ جگہ محل موقع محل کو دیکھ کے کیا بولنا ہے یہ سوچ کے بولتا ہے. اور ایک بچہ ہوتا ہے شائع, کہ شائع کا مطلب یہ کہ جہاں اس کو بولنا چاہیے وہ وہاں بھی نہیں بولتا. تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اگر آپ کا بچہ شائع ہے تو یہ سم ہاؤ تھوڑا سا نیگیٹو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر لیک آف کانفیڈنس ہے, سیلف اسٹیم کی کمی ہے اس کے اندر. تو پیرنٹس کو ایکسٹرا آرڈنری اس کو اعتماد دلانا پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ ڈرا ہوا ہو, غلطیوں سے ڈرتا ہو کہ اگر میں کچھ کر جاؤں گا تو غلط ہو جائے گا, تو آپ کو اس کو انکریج کرنا پڑے گا. ہاں, نہ بچہ آؤٹ اسپوکن ہو, آؤٹ اسپوکن بھی نقصان دہ ہے, شائع ہونا بھی نقصان دہ ہے. اس کو ریزرو ہونا چاہیے بچے کو. ریزرو کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اسے بولنا چاہیے وہ وہاں بولے, اور جہاں اسے چپ رہنا چاہیے وہ وہاں چپ رہے. وہ صحیح ہے, اور یہی ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے. آپ کے دیکھیں, آپ میانہ روی اختیار کریں. تو بہت زیادہ آؤٹ اسپوکن بھی بچہ اچھا نہیں ہے, اور بہت زیادہ شائع بچہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر آؤٹ اسپوکن ہے تو اس کو کی بھی تربیت کریں آپ کہ کہاں اس کو بولنا ہے, کہاں چپ رہنا ہے. اسی طرح اگر وہ شائع ہے تو بھی اس کی تربیت کریں, اس کے کو سیلف کانفیڈنس میں اس کے اضافہ کریں تاکہ وہ اپنی بات آپ تک پہنچا سکے, ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکے. تو یہ ضروری ہو گیا. اور اگر if you are dealing with property and all that, ظاہر ہے then you should be very good in your figures. بالکل صحیح بات ہے. your mathematics کا So maths in that term صحیح ہے. آپ کو اگر مثال کا پرسنٹیج ایکیومولیٹڈ انٹرسٹ اگر کسی کے اوپر لگا ہوا ہے اور آپ جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو نمبرز میں آپ کو بہتر ہونا ضروری ہے, فگرز کے اندر بہتر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی کوالٹیز ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اگر آپ فرمانا چاہیں. نہیں, اس کے علاوہ تو ابھی فار دا بگنرز دس از واٹ انفارمیشن آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. It should be enough for that.
اگر بچے ان پر عمل کریں. آپ بتا دیجئے کہ اس کے چانسز کیا ہے جاب کے؟ جاب پراسپیکٹ بہت زبردست ہیں اس کے, یعنی دس پروفیشن از ان ڈیمانڈ, اور میں آپ سے عرض کروں کہ تقریباً 95% میرے پاس جو ڈیٹا موجود ہے اس کے حساب سے 90% جو ہے وہ لائرز سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں اور باقی اپنے فرم کھولتے ہیں, پبلک میڈیا میں بھی کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ دیگر شعبے ہیں. تو جابس کے لیے تو زبردست ہے یہ پیشہ. جیسے ہی آپ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اپنا کام کمپلیٹ کرتے ہیں اپنی ڈگری تو آپ ہو جاتا ہے. اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کریں گے کیا. آپ پرائیویٹ پریکٹس کر سکتے ہیں, پرووائڈنگ لیگل سروسز سچ ایز کنوینسنگ, سول اینڈ فیملی لا. اس کے علاوہ کمرشل پریکٹس کر سکتے ہیں آپ. اسی طرح ان ہاؤس لیگل ایڈوائس آپ کمپنی شروع کر سکتے ہیں. تو یہ 2-4 ایگزامپلز ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں. اس کے ورکنگ آور بڑے نارملی 37 گھنٹے پر ویک ایک سولیسیٹر کام کرتا ہے, جو میرے خیال ہے مناسب ہے. اور انکم آپ کی تقریباً ونس یو کوالیفائڈ سیلری کین رائز بٹوین 25,000 to 70,000 اے ایئر. یعنی اگر آپ شروع کریں گے 25,000 سے تو وہ آ کے 70,000 پر انم بھی جا سکتی ہے, جو بہت اچھی سیلری ہے. آج کل جیسا ہمارے ایم پیز کو میرے خیال ہے, I'm not too sure, لیکن میرے خیال ہے 75,000 شاید ان کو ملتی ہے. تو اٹس اے ونڈرفل پروفیشن ایز فار ایز you are committed, you are focused to what you are doing. آپ کے بہت زبردست اس کے جاب پراسپیکٹس ہیں اور پیسے بھی اچھے مل سکتے ہیں آپ کو. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ کی سوشل لائف پہ اس کا اثر پڑتا ہے, کیونکہ جس طرح ڈاکٹر 24 گھنٹے کا ڈاکٹر ہوتا ہے, اسی طرح سولیسیٹر بھی 24 گھنٹے کا سولیسیٹر ہوتا ہے. اس کی کوئی ٹائمنگز نہیں ہے. ڈاکٹر اگر گھر پہ سو رہا ہے تو بالکل وہ اینی ٹائم اس کو فون کر کے اس کا کوئی پڑوسی, اس کا رشتہ دار اس سے ایڈوائس لے سکتا ہے. اسی طرح سولیسیٹر کا بھی سلسلہ ہے کہ اگر سولیسیٹر ہیں آپ تو اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. آپ چاہے نماز میں جائیں, آپ کہیں پکنک پہ جائیں, آپ کہیں ہوٹل میں بیٹھے ہوں, کوئی جان پہچان والا آپ کو کسی وقت بھی فون کر کے آپ سے ایڈوائس لے سکتا ہے. تو سوشلی آپ کو یو شوڈ بی ویری ایکٹیو. سوشلی آپ کو بہت ٹالرنٹ ہونا پڑے گا اور ان چیزوں کو برداشت بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ اس کو خدمت کے طور پر لیتے ہیں ساتھ ساتھ ارننگ تو بہت اچھا ہے. اگر آپ کسی کو صحیح ایڈوائس بھی بتا دیں تو یہ بھی ثواب جاری ہے. اگر آپ کو کسی کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیں تو یہ بھی ثواب جاری ہے. تو اگر اس کو آپ ایمانداری سے اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کریں گے یہ جاب, تو اس جاب میں آپ کو نہ صرف مٹیریل فائدہ ہوگا, دنیاوی آپ کو پیسے بھی ملیں گے, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ثواب کا بھی کام ہوگا اگر آپ کسی کو ایمانداری سے صحیح مشورہ دیں گے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو اس میں آپ کو پروفیشن میں مل سکتی ہیں. اب ہمارا بریک کا وقت ہونے والا ہے. بریک کے بعد ہم جب آئیں گے واپس تو ہمارا ٹاپک ہے انٹریکٹیو ڈسکشن کا, اینٹی سوشل بیہیویئر. اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ کوئی موجود نہیں ہے, اسی لیے کیونکہ پچھلے ہفتے ٹیلی فون کالز کافی آ رہی تھیں اور آپ لوگ فون پہ ہماری بات آپ سے نہیں ہو سکی تھی, تو ہم نے اس ڈس اپوائنٹمنٹ سے بچنے کے لیے آج فون لائنز 2 بجے بریک کے فوراً بعد کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. تو بریک کے بعد ہم آپ کے ٹیلی فون کا انتظار کریں گے اور آپ کی رائے جانیں گے اینٹی سوشل بیہیویئر کے بارے میں. اس سے پہلے آپ فون کریں گے, آپ کو صحرا بتائیں گے اینٹی سوشل بیہیویئر ہوتا کیا ہے. ظاہر ہے سب جانتے ہوں گے, لیکن نوجوانوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے جن کے ذہن میں نہیں ہے ان کے لیے ضرور یہ بتائیں گی. اور مجھے امید ہے کہ آپ جس جوش کے ساتھ, جس جذبے کے ساتھ, جس سنسیریٹی کے ساتھ ہمیں فون کرتے ہیں ہر ہفتے, اس ہفتے بھی آپ ہمیں فون کریں گے اور اپنی آرا سے آگاہ کریں گے. اور یہ ایک کلیکٹیو وزڈم کا فورم ہے. جیسے پچھلے ہفتے ہماری بہن نے ایک بہت اچھا ہمیں مشورہ دیا تھا نقوی صاحب کو, ظاہر ہے انہوں نے بھی سنا ہوگا اور آپ نے بھی سنا ہوگا. اور ہمارا مقصد بھی اس پروگرام کا یہ ہے کہ اپنا کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس کو استعمال کریں تاکہ تمام لوگ اس سے مستفید ہوں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ. دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی. سی یو آفٹر دا بریک.